بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقصود خادم چینل کی طرف سے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں لیلۃ القدر کی فضیلت اور یہ کون سی رات ہوتی ہے اور اس رات کی نشانیاں اور مسنون دعائیں کیا ہیں بیان کریں گے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ۔ قدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے متعلق اترتے ہیں۔ وہ رات فجر طلوع ہونے تک سراسر سلامتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس میں نماز، قرأت قرآن اور دعا وغیرہ جیسے اعمال بہت ہی زیادہ بجا لاتے تھے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بیدار ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور کمر کس لیتے۔ شب قدر کون سی رات میں ہے، اس بارے علماء کا اختلاف ہے۔ کوئی 21ویں رمضان کی رات کو کہتے ہیں، کوئی 23ویں، اور ہمارے ہاں ایشیا میں تو زیادہ تر 27ویں رمضان کو ہی شب قدر کہا جاتا ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور یہ رات تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے۔ دلائل درج ذیل ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے وہ کون سی رات ہے۔ اتنے میں 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو۔ تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں، 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ جب 9 راتیں باقی رہ جائیں یا 5 راتیں باقی رہ جائیں، یعنی 21ویں یا 23ویں یا 25ویں راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور فرماتے، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ امام ترمذی کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی اکثر روایات میں یہی ہیں کہ آپ نے فرمایا، اسے آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں تلاش کرو، اور شب قدر کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں اور رمضان کی آخری رات کے اقوال مروی ہیں۔ شافعی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کا مفہوم واللہ اعلم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سائل کو اس کے سوال کے مطابق جواب دیتے تھے۔ آپ سے کہا جاتا، ہم اسے فلاں رات میں تلاش کریں، آپ فرماتے، ہاں فلاں رات میں تلاش کرو۔ شافعی کہتے ہیں، میرے نزدیک سب سے قوی روایت 21ویں رات کی ہے۔ ابی بن کعب سے مروی ہے، وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ 27ویں رات ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی علامتیں بتائیں، ہم نے اسے گن کر یاد رکھا۔ ابو قلابہ سے مروی ہے کہ شب قدر آخری عشرے میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ عیینہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں، مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شب قدر کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا، جس چیز کی وجہ سے میں اسے صرف آخری عشرے میں ہی تلاش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات سنی ہے۔ میں نے آپ کو فرماتے سنا ہے، تلاش کرو جب مہینہ پورا ہونے میں 9 دن باقی رہ جائیں،
یا جب 7 دن باقی رہ جائیں یا جب 5 دن باقی رہ جائیں یا جب 3 دن باقی رہ جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے 20 دن نماز پڑھتے تھے جیسے پورے سال پڑھتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تو عبادت میں خوب محنت کرتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو سال بھر رات کو کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا ہے وہ لیلۃ القدر پالے گا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ ابو عبد الرحمن کی مغفرت فرمائے۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ رمضان کی 27ویں رات ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ لوگ اسی ایک 27ویں رات پر بھروسہ کر نہ بیٹھ رہیں کہ دوسری راتوں میں عبادت کرنے اور جاگنے سے باز آ جائیں۔ بغیر کسی استثناء کے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا شب قدر یہ 27ویں رات ہی ہے۔ زر بن حبیش کہتے ہیں میں نے ان سے کہا ابو منظر آپ ایسا کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس آیت اور نشانی کی بنا پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ یہاں راوی کو شک ہو گیا کہ انہوں نے بالآیتہ کا لفظ استعمال کیا ہے یا بالعلامت کا۔ آپ نے علامت یہ بتائی کہ 27ویں شب کی صبح سورج طلوع تو ہوگا لیکن اس میں شعاع نہ ہوگی۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بنی سلمہ کی مجلس میں تھا اور ان میں سب سے چھوٹا تھا۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے لیے شب قدر کے بارے میں کون پوچھے گا؟ یہ رمضان کی 21ویں صبح کی بات ہے۔ تو میں نکلا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب پڑھی، پھر آپ کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور فرمایا اندر آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ آپ کا شام کا کھانا آیا تو آپ نے مجھے دیکھا کہ میں کھانا تھوڑا ہونے کی وجہ سے کم کھا رہا ہوں۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو فرمایا مجھے میرا جوتا دو۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، مجھے قبیلہ بنی سلمہ کے کچھ لوگوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ شب قدر کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آج کون سی رات ہے؟ میں نے کہا 22ویں رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی شب قدر ہے۔ پھر لوٹے اور فرمایا یا کل کی رات ہوگی؟ آپ کی مراد 23ویں رات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کے متعلق فرمایا شب قدر 27ویں رات ہے۔ ان احادیث اور ان جیسی باقی تمام احادیث کو ملا کر یہ پتہ چلا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات بھی ہو سکتی ہے، اور یہ رات تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مختلف راتوں کے بارے شب قدر کی روایات ملتی ہیں، کیونکہ جس صحابی نے جس رات میں شب قدر کو پایا اسی رات بارے انہوں نے گواہی دے دی۔ شب قدر کی علامات۔ پہلی علامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی یہ بتائی کہ شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ دوسری علامت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ تیسری علامت، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر آسان و معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی سردی۔ اس کی صبح کو سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ شب قدر میں رات کو کتے نہ بھونکنے والی بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ شب قدر کی دعا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول اگر میں شب قدر کو پالوں تو کون سی دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے
معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ تو دوستو، میری آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اس دعا کے ساتھ ساتھ مزید دعائیں بھی کریں، خاص کر مسلمانوں کی مدد اور حفاظت کے لیے، ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت کی دعائیں کریں۔ اس وقت ملک دشمن عناصر بہت اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا، ہمارے ملک کا اور پوری دنیا میں مقیم مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو اور ان کی غیبی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔